الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ حمد و صلات، درود و سلام، دعائے خیر کے بعد سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز ایک عرصہ دراز کے بعد آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، اور یہ موقع ہی کلام کرنے کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو مہینہ تشریف لا رہا ہے، وہ مہینہ، وہ شہر اللہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین مبارکہ میں اس مہینے کے فضائل اور اس مہینے کے برکات بڑھ چڑھ کر بیان فرمائے۔ قرآن مجید اس مہینے کے فضائل بیان کرتے ہوئے ناطق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اس مہینے کے فضائل بیان کرتے ہوئے ناطق ہے۔ تو اگر یہاں اس موقع پر بھی کلام نہ کیا جائے تو انسان پر افسوس ہے کہ پھر وہ کس موقع پر کلام کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183 183 پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزہ وہ فضیلت والا عمل ہے، وہ فضیلت والی عبادت ہے کہ جو تم پر ہی نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تورات لانے کا عہد کیا تو اس وقت آپ نے 40 روز روزہ رکھا۔ آپ 40 روز روزے سے رہے، پھر آپ جو ہے وہ آسمانی کتاب تورات کے حصول کے لیے تشریف لے گئے۔ تو روزہ اور رب تعالیٰ کی وہ عبادت ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، تم پر پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور فرض کرنے کا جو سبب ہے، فرض کرنے کی جو علت ہے، وہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سارے سال میں جو انسان گناہ کرتا ہے، سارے سال میں جو خباثتیں اور جو گندگیاں، روحانی گندگیاں، جسمانی گندگیاں، ذہنی خباثتیں، روحانی خباثتیں جو انسان کے اندر گھر کر جاتی ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے روزہ رکھنے سے وہ ذہنی خباثتیں، وہ جسمانی خباثتیں وہ روزہ رکھنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ امام بخاری اپنی صحیح البخاری میں لے کر آئے، رقم الحدیث 3103۔ امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں لے کر آئے، رقم الحدیث 1079 پر۔ حدیث کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ رمضان المبارک کی فضیلت پر ایک بہترین دلیل ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ دوسری حدیث مبارکہ پر نظر کریں تو اس میں حضور نے فرمایا ان الشیطان مجری الانسانی کا مجری الدم او کما قال علیہ السلام، شیطان انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے، ایسے دوڑتا ہے جیسے خون انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ اتنا انسان کے قریب رہنے والا بندہ شیطان جو ہے، اس کا کھلا دشمن قرآن مجید فرماتا ہے وہ انسان کے
جو اندر خون کی گردش کی مانند دوڑتا ہے، رمضان المبارک کی خوشخبری کی وجہ سے، اس کے فضیلت کی وجہ سے رب تعالیٰ اس شیطان کو بھی، شیاطین کو بھی، اس کے تمام ذریات کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے مہینے کا ہم سب کو ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تھوڑا سا اس کا متن اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن جو اختلاف ہے متن میں وہ میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات جو ہے وہ باندھ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور ایک پکارنے والا، ندا کرنے والا، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے خیر کے متلاشی ادھر میری طرف آ، اے شر کے متلاشی رک جا، اپنے شر کو دور کر دے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اپنی سنن ترمذی میں رقم الحدیث 682 پر، امام ابن ماجہ سنن ابن ماجہ میں رقم الحدیث 1642 پر لے کر آئے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ پرجوش آمد کے ساتھ تشریف لا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کو، اس مہمان کو مکمل تعظیم اور احترام کے ساتھ گزارے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان جابر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ اتقاء فی کل یوم ولیلۃ عبیدا واماء یعتقهم من النار۔ حضرت جابر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ سینکڑوں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ دُعَاءً مُسْتَجَابًا يَدْعُو فَيَسْتَجِيبُ لَهُ، اور اس کی دن میں، اس کے رات میں ایک ایسی دعا ہوتی ہے کہ بندہ مومن اپنے رب سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اگر وہ دعا مانگے تو رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، رب تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول فرماتا ہے۔ حضرت جابر کی یہ حدیث امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں رقم الحدیث 7443 پر لے کر آئے، اور امام منذر الترغیب و ترہیب میں بھی اس کو نقل کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑی برکتوں والا، بڑے فضل والا، بڑے احترام والا، کثرت ثواب والا مہینہ ہے۔ انسان کو چاہیے، جو انسان اس غفلت میں ساری زندگی پڑے ہوئے ہیں اور 11 مہینے غفلت کا شکار ہیں، خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ خواب غفلت سے بیدار ہوں، غفلت کے سمندر کو پار کرتے ہوئے اپنے رب کی رحمتوں کے سائے تلے کھڑے ہو جائیں۔ امید ہے کہ رب تعالیٰ بھی ان کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ خوشیوں والا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا، فضل والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔